جس میں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی تمام تعلیمات اور ہماری رہنمائی کا سامان میسر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جس کو اللہ تعالی نے سورہ البقرہ کے شروع میں ہی اس کا تعارف کروایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ بہت پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا لیتا ہے اور ہمیں سنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر 3 چیلنج کیے تھے۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ تم اس قرآن جیسا کوئی اور قرآن ہمیں بنا کر دکھاؤ۔ فرمایا سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر بھی اس قرآن جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے اندر مزید تخفیف کر کے ارشاد فرمایا کہ چلو پورا قرآن نہ صحیح، اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو۔ تو وہ لوگ جو تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تیار کردہ قرآن ہے، تو وہ 10 صورتیں بھی پیش کرنے سے قاصر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو تیسرے مرحلے میں داخل کرتے ہوئے اس میں اور زیادہ تخفیف کر دی۔ فرمایا قرآن جیسا قرآن یا قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں وہ تو تم نہیں لا سکے، چلو اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن کی کسی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی اس جیسی لا کر دکھا دو۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور عالمی کتاب ہے، اور یہ پوری کائنات کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور اس کتاب کا یہ بہت بڑا وصف ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک والی گنجائش نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جناب عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرما دیتے ہیں، اور بہت ساری قوموں کو اللہ ذلیل اور رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن پر جو عمل کرے گا، اس پر جو ایمان لائے گا، اس کے لیے یہ قرآن حجت بن جائے گا اور اس کے لیے دلیل بن جائے گا اور اس کی عزت اور اس کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ اور اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا، تو یہی قرآن اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ یہ رمضان کا روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارشی بن کر پیش ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ رمضان کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو سارا دن کھانے سے پینے سے روکے رکھا، اب میں سفارش کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ فرمایا کہ اس کے بعد قرآن آگے بڑھے گا اور یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند بھر کر سونے سے روکے رکھا، یہ تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، تو اس لیے یا اللہ میری بھی سفارش ہے کہ تو اس میں اپنے بندے کو معاف کر دے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار اعلی افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، اپنی میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ان دو سفارشیوں کی سفارش کی وجہ سے ضرور اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن اور رمضان دونوں سفارشی بن کر پیش ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید جو ہے یہ دو مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ اس کے نزول کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ سے یہ سارے کا سارا پہلے آسمان پہ ایک بیت العزت ہے، وہاں پر یہ سارے کا سارا اتار دیا گیا تھا، اور جب یہ اتارا گیا تھا تو رمضان کا ہی مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اس رات یہ قرآن سارے کا سارا لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتار دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس کے نزول کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر آگے حسب ضرورت اور حسب حالات پھر یہ تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ 23 سالوں کے اندر نازل ہوا۔ تو دو اس کے نزول کے مرحلے، ایک اس کا مرحلہ ہے کہ سارے کا سارا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آ گیا، اور یہ وہی رمضان کا مہینہ لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے بھائی، یہ لیلۃ القدر کے اندر یہ سارے کا سارا قرآن یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اترا۔ تو جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات باقی ساری راتوں سے افضل قرار پائی۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے وہ افضل مہینہ قرار پایا۔ جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ سارے فرشتوں سے افضل فرشتہ، اور جن شہروں میں نازل ہوا وہ شہر مکہ اور مدینہ سارے شہروں سے افضل۔ تو میرے بھائیوں، جس شخصیت پر نازل ہوا وہ شخصیت ساری کائنات کی شخصیتوں سے اعلیٰ اور افضل۔ تو میرے بھائی، جو اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین فرد وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی صورتیں نازل فرمائی، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا بیان، اللہ کے اسماء حسنہ کا بیان، اور پھر فرشتوں پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، پہلی آسمانی کتابوں پر اور پہلے تمام انبیاء پر ایمان۔ تو یہ ایمانیات کا زیادہ تر بیان یہ مکی صورتوں کے اندر ہے،
اور اس کے اندر اللہ نے پہلے انبیاء کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، اور جب آتی ہے باری مدنی صورتوں کی تو مدنی صورتوں کے اندر زیادہ احکام کا بیان ہے، مسائل بیان ہوئے ہیں، نماز کا تذکرہ، روزوں کا بیان، حج کا بیان، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل، جہاد کا تذکرہ۔ تو یہ سارے احکام اور مسائل یہ زیادہ تر یہ مدنی صورتوں کے اندر ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی یہ دو قسم کی صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ میرے بھائیوں، اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان میں سے 87 صورتیں مکی ہیں اور 27 صورتیں مدنی ہیں، اور یہ ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اور یہ 114 صورتیں 30 پارے، اور یہ قرآن مجید کا سارا حجم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پورے قرآن میں سے جو سب سے پہلی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مصحف میں لکھوائی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب سوال ایک چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ اس حجم اور اس سائز کی صورتیں وہ تو ساری کی ساری آخری پارے کے اندر ہیں، یہ ایک چھوٹے سائز کی صورت یہ شروع کے اندر کیوں درج کر دی گئی، اور اس کے بعد ایک لمبی صورت البقرہ، پھر آگے آل عمران، پھر آگے النساء اور المائدہ۔ تو میرا مقصد ہے اس چھوٹے سائز کی صورت کو شروع میں کیوں لایا گیا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کا یہ یعنی لب لباب ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی جو باتیں اللہ نے پورے قرآن میں بیان کرنی تھیں ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ نے سورہ الفاتحہ کے اندر ہی بیان کر دیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کا بیان ہے، پھر اس کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، پھر ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ سے مدد مانگنے کا بیان ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعلیمات یعنی راہ ہدایت کا تذکرہ کیا، اور پھر ان خوش بختوں کا تذکرہ کہ جو اس راہ ہدایت کو اپنانے والے انعام یافتہ لوگ، اور پھر ان بدبختوں کا تذکرہ بھی آ گیا کہ جو اس راہ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں اور وہ اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا جو مضمون تھا وہ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے ایک خلاصے کے طور پر بیان کر دیا۔ تو یہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، یہ پیش لفظ ہے، یہ پریفیس ہے، اور جو پیش لفظ اور مقدمہ ہوتا ہے وہ کتاب کے شروع میں ہی درج کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے شروع میں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابی، میں آج آپ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت سناؤں گا۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، اللہ کے رسول جس وقت فارغ ہوئے تو جانے لگے تو میں نے فوراً آگے بڑھ کر عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت سناؤں گا، تو آپ پھر سنائیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سب سے عظیم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر تک سورت کو پڑھا۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے کوئی اس پہ خاص توجہ نہ دی، کوئی اچھا یعنی بہتر ریسپونس نہ ظاہر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابی بن کعب نے یہ سوچا ہے کہ چھوٹی سی تو سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما انزلت سورۃ مثلھا فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور
ولا فی الفرقان مثلھا، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس صورت جیسی صورت تو نہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اتاری، نہ انجیل میں اتاری، نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں ہی کوئی اور صورت اس صورت کے ہم پلہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، قرآن کی سب سے طویل صورت البقرہ ہے، اور سب سے عظیم صورت الفاتحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے، آپ کے پاس جناب جبرائیل تشریف لائے، اور وہ ذرا چند منٹ پہلے آگے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فرشتہ آنے والا تھا، تو جناب جبرائیل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز سی آئی، ایک کھٹکا سا لگا۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آواز کیسی آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ آواز کون سی ہے۔ فرمایا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے کہ جب کا یہ آسمان بنا ہے اس وقت سے لے کر یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، آج پہلی دفعہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور اس دروازے سے آج ایک ایسا فرشتہ زمین پر آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ بس چند لمحے گزرے، وہ فرشتہ آ کر سامنے بیٹھ گیا، اس نے سلام کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، تو اس نے کہا کہ ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو روشنیوں کے ساتھ آپ خوش ہو جائیں۔ فرمایا وہ دو روشنیاں کون سی ہیں؟ نمبر ایک آپ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ، ایک روشنی یہ ہے، ایک نور یہ ہے۔ فرمایا دوسرا نور کیا ہے؟ وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دو نور ہیں جو صرف اللہ نے مجھے دیے ہیں، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی رسول کو نہیں دی۔ تو یہ دو یعنی سورۃ الفاتحہ بڑی عظیم صورت ہے، بہت ہی زیادہ شان مقام اور مرتبے والی صورت ہے۔ تو اس صورت کے اور بھی کئی نام ہیں، ایک نام تو ہے نا اس کا الفاتحہ، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز اور ابتدا، اس کا الفاتحہ نام اسی لیے ہے کہ قرآن کا آغاز اور قرآن کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں۔ قرآن کی ماں اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کا معنی یہ قرآن کی اصل ہے، قرآن کی بنیاد ہے، اساس ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے۔ اس کا ایک نام سبع المثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور قرآن کی صورتوں میں اور کوئی ایسی صورت نہیں جو سورۃ الفاتحہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازمی ہے۔ وہ نمازی خواہ مقیم ہے یا مسافر ہے، وہ مریض ہے یا تندرست ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، امام ہے یا مقتدی ہے، کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے، ہر قسم کے نمازی کے لیے اس سورت کو پڑھنا نماز کے اندر لازم ہے اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے اس کو یعنی وہ 7 آیتیں کہا گیا جو سب سے زیادہ قرآن میں دہرائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم کرنا۔ یہ سورت 7 دفعہ پڑھ کر اگر اس کے ساتھ دم کیا جائے اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ صحابہ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مارا اور اس کے اندر زہر سرایت کر گیا، قریب تھا وہ سردار مر جاتا۔
تو انہوں نے کہا آپ میں کوئی ہے اس کو دم کرنے والا؟ ابو سعید خدری وہ کہنے لگے ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں اتنی بکریاں دو گے تو پھر دم کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، آپ جتنی بکریاں لینا چاہتے ہیں لے لیں، آپ ہمارے سردار کو دم کریں، یہ سردار بچ جائے۔ تو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت یاب کر دیا، بکریاں لیں، لیکن ان بکریوں کو ابھی استعمال میں نہیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول اس طرح واقعہ ہوا، ہمارے پاس یہ بکریاں آئیں، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ بکریاں کیا ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ جی اللہ کے رسول آپ نے تو بتایا تھا۔ فرمایا پھر ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے، لہذا اس میں سے کچھ بکریاں مجھے بھی دو۔ میرے بھائیو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، یعنی وہ نماز، وہ سورت جس کا نام ہی نماز ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب تک یہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ امام کی ہو یا مقتدی کی ہو، وہ سری ہو یا جہری ہو۔ لہذا اس کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، اس کا ایک نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، کہ اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے۔ اس سورت نے اللہ سے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر اپنی وفا پیش کرو، پھر اللہ سے التجا کرو، یہی اللہ نے اس کے اندر انداز سکھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں سورۃ الفاتحہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، میں پناہ تیری پکڑتا ہوں۔ اس کی وجہ کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، لیکن ہمارے دشمنوں میں سے ایک سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وہ ہمیں اس کتاب کی طرف نہیں آنے دیتا، اس کتاب کو نہیں پڑھنے دیتا، وہ اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ نے تعلیم دی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو تاکہ اس شیطان مردود سے تمہیں پناہ مل جائے، اور اس کے بعد پھر آگے بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں آغاز کر رہا ہوں، جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، باقی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہے۔ اللہ کا اسم ذاتی صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مشرک پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے، اپنے اپنے شریک بنائے، ان کو سجدے کیے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا، ان کے نام کی نظر و نیاز دی، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے۔ بڑے بڑے مشرک دنیا میں پیدا ہوئے، کسی نے اپنے معبود کا نام لات رکھا، کسی نے منات رکھا، کسی نے عزا رکھا، کسی نے ہبل اپنے معبود کا نام رکھا، کسی نے اور نام رکھا، کسی نے اپنے معبود کا نام داتا رکھ لیا، کسی نے گنج بخش رکھ لیا، کسی نے غریب نواز رکھ لیا، کسی نے لجپار رکھ لیا۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں آج تک دنیا کا کوئی مشرک ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے معبود کا نام اللہ رکھا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو محفوظ رکھا کہ کسی مشرک کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے معبود کا نام اللہ رکھ سکے۔ یہ اللہ نے اپنے نام کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ میں آغاز کر رہا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے، اور آگے پھر پہلی آیت بندہ پڑھتا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی کمال ہیں، جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں، ان سارے کمالات اور ان ساری خوبیوں کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تو یوسف علیہ السلام کا کوئی اپنا کمال نہیں تھا، وہ اللہ نے ان کو دیا۔ اگر کسی کا لمبا قد ہے
تو وہ اس کا لمبا قد کوئی اپنے کمال کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اگر کسی کا چوڑا سینہ ہے، مضبوط بازو ہے، تو بہترین نقش و نگار ہے، یہ کس نے اس کو عطا کیے؟ اللہ نے عطا کیے۔ سورج کی حرارت آج دنیا اس کو مانتی ہے، اس کو یہ حرارت اور روشنی کس نے دی ہے؟ چاند کو چاندنی کس نے دی ہے؟ پھولوں کو خوشبو کس نے نوازی ہے؟ یہ سارا کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی اللہ ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ وہ ہر جاندار کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو پالتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک ساری مخلوقات کا پالنے والا اور ان کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک عام اندازے کے مطابق 18,000 مخلوقات ہیں، اور ان ساری مخلوقات کا خالق اور مالک اور رب کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی کی جو عمومی نعمتیں ہیں، یعنی آسمان کا سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سارا کچھ عام اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے مسلمانوں کو بھی دی ہیں، کافروں کو بھی دی ہیں، وہ کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جو خصوصی نعمتیں ہیں، جیسا ہدایت ہے، دین ہے، عقیدہ ہے، صراط مستقیم، یہ خصوصی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ یہ صرف اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو یہ نعمت نہیں عطا کرتا، اور عام نعمتیں اللہ بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن ہدایت کی نعمت اللہ سے مانگے تو پھر عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہے کہ مجھے ہدایت مل جائے گی، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، لہذا ہدایت کے لیے وہ وضو کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، خشوع خضوع کرنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے مومنوں اور کافروں سب کے لیے، لیکن اللہ رحیم ہے صرف مومنوں کے لیے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن یہ فرمایا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس لیے کہ دنیا میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، میری کرسی، میرا اقتدار، میری حکومت، میری کوٹھی، میرا مکان، میری فیکٹری۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی کو 1 انچ کے اوپر بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ وہاں نبی کیا، ولی کیا، پیر کیا، پیغمبر کیا، سائیں کیا، قلندر کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، زندہ سب کے سب وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، اختیار کس کا ہے؟ ساری کائنات خاموش ہے، اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور یا اللہ صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ لو میرے بھائیوں، یہ سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت ہے جو ہر ایک شخص کو تقریباً یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سورۃ الفاتحہ آتی ہے، اور ہر کوئی آ کر نماز میں یہ پڑھتا ہے، لیکن نماز سے فارغ ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا پیر عبد القادر جیلانی مدد، کوئی کہتا ہے یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ او ارے اللہ کے بندے، تیرا نماز میں عقیدہ اور تھا، نماز کے باہر گیا تو تیرا عقیدہ ہی بدل گیا۔ نماز کے اندر تو یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. جب نماز سے فارغ ہوا اب کہا میرا فلاں بھی مددگار ہے, میرا فلاں بھی مددگار ہے, میرا فلاں بھی مددگار ہے. نہیں میرے عزیز بھائیوں, ایک مومن کا عقیدہ جو گھر میں ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے, جو نماز میں ہوتا ہے وہی نماز کے بعد ہوتا ہے. تو ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور صرف ایک اللہ سے مدد, ہم نہیں کسی اور سے مدد مانگنے کے قائل. تو لہذا آگے پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے پر چلا دے, اللہ سیدھا راستہ دکھا دے, سیدھے راستے پر چلا دے, اور چلاتا چلاتا بالآخر ہمیں جنت میں پہنچا دے. یہ 3 درجے ہیں ہدایت کے. ہدایت دیکھ لینا, ہدایت پہ چل پڑنا, اور موت تک ہدایت پہ چلتے رہنا, یہاں تک کہ انسان کو ہدایت پر موت آئے, اسلام پر موت آئے اور بندہ جنتوں کا راہی بنے. تو فرمایا یہ ہدایت کے 3 درجے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے لائن کھینچی, دائیں بائیں کچھ لائنیں کھینچی. فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ ایک سیدھی لائن؟ جی اللہ کے رسول. اچھا یہ دائیں بائیں ٹیڑھی لائنیں بھی دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے نا یہ میرا راستہ ہے, اور یہ جو ٹیڑھی لائنیں ہیں نا یہ دائیں اور بائیں یہ سارے شیطان کے راستے ہیں. فرمایا میری اس سیدھی لائن پہ چلتے آنا یہاں تک کہ میری اور تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی, کسی ٹیڑھی لائن پہ نہ چلنا. میرے پیارے بھائیوں, اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ وہ صرف ایک ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اور یہ جو مختلف راستے ہیں, کوئی یہ راستہ کوئی وہ راستہ, میرے پیارے بھائیوں یہ سارے ٹیڑھے راستے شیطان کے راستے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ٹیڑھی لائنیں بہت زیادہ ہیں لیکن سیدھی لائن ایک ہے. وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, بس سارے ٹھیک ہیں. یہ سارے ٹھیک والا عقیدہ بالکل غلط ہے. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے کہ اگر کئی نظریے ہیں, کئی مسلک ہیں, کئی فرقے ہیں تو وہ سارے ٹھیک نہیں, ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے. اب تم نے دیکھنا ہے وہ کون سا ہے. بس اس کی ایک ہی پہچان ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, صحابہ کے طریقے پر اور قرآن و سنت کی دلیل پر چلتے ہیں. بس وہ حق پر ہیں, جو اس پر نہیں وہ حق پر نہیں ہے. اس کے بعد آگے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے کن کا؟ فرمایا یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ فرمایا نبیین پر, صدیقین پر, شہداء پر اور صالحین پر. اور یا اللہ یہ کن لوگوں کا راستہ نہیں ہے؟ جو مغضوب علیہ ہیں یعنی یہودی, والضالین اور جو نہ گمراہ ہیں. گمراہوں سے مراد ہیں عیسائی. یہودیوں کے اندر تفریط تھی, عیسائیوں کے اندر افراط تھا, تو دونوں گمراہ ہو گئے. فرمایا مسلمان وہ امت وسط ہیں, نہ وہ افراط سے کام لیتے ہیں نہ تفریط سے, نہ وہ مبالغہ آمیزی کرتے ہیں نہ کسی کی شان میں کمی کرتے ہیں. تو یہ امت محمد ہے. اور اس کے آخر میں جا کر پڑھا جاتا ہے فرمایا آمین. اس کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما. جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام جہرن نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت آمین کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. وہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد میں گونج پڑ جایا کرتی تھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کے درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ اور اس کا پہلا سپارہ انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے.